عام طور پر یہی تاثر دیا جاتا ہے یا یہی سمجھا جاتا ہے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت مضبوط مناسبت ہے اور اسی کی وجہ سے اس کی شہرت ہے، لیکن بات اس طرح نہیں ہے۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء تاریخ کائنات سے ایک حیثیت رکھتا ہے، اس میں بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی پیش آئی ہے۔ کتابوں کی ورق گردانی سے پتہ چلتا ہے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام جب اس کی توبہ قبول ہوئی تو وہ دن عاشوراء کا تھا، یعنی 10 محرم الحرام کا تھا۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ السلام کی کشتی کنارے لگی 10 محرم الحرام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے صحت کاملہ نصیب فرمائی تو دن محرم کا 10 یعنی 10 محرم الحرام تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا گیا تو 10 محرم الحرام تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو حوت یونس یعنی مچھلی سے نجات ملی، وہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکومت و سلطنت اور بادشاہی سے نوازا، 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے قوم فرعون سے نجات دی اور بنی اسرائیلیوں کی توبہ قبول ہوئی تو وہ 10 محرم الحرام۔ یہود و نصارہ کے ہاں بھی 10 محرم الحرام کو قابل قدر نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں غلاف کعبہ کو 10 محرم الحرام کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے۔ اب بھی فقہاء کرام کا یہی فتویٰ ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن مشابہت سے بچنے کی خاطر 9 اور 10 کو اور 10 اور 11 کو، یعنی بجائے ایک دن کے 2 دن 9 اور 10 کو روزہ رکھنا چاہیے یا 10 اور 11 کو روزہ رکھنا چاہیے۔ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے یہ سلسلہ چلا ہے، عاشوراء کے دن کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس دن کے کچھ من گڑت باتیں بھی ہیں۔ لوگ اس کو عید کا دن شمار کرتے ہیں، جو کہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے۔ عید صرف 2 دن ہے مسلمانوں کے۔ اس دن نئے کپڑے پہنتے ہیں اور نئے کپڑوں میں سے خصوصاً کالے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں اور یوم عاشوراء کے نام سے 2 رکعت صلاۃ باجماعت پڑھتے ہیں، سبیل لگاتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب وہ باتیں ہیں جن کا تعلق شریعت محمدیہ اعلی صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں۔ لوگ ذرا بڑے ظرف والے ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہر دن صدقہ کرنا چاہیے تو اس دن کیوں نہ کرے؟ صدقہ تو نفل کی طرح ہے، جب چاہو پڑھو تو جب چاہو صدقہ کرو، جب چاہو نفل پڑھو تو جب چاہو خیرات کرو۔ یہ مولوی کیسے تنگ دل ہے کہ وہ عاشوراء کے دن سبیل لگانے سے، خیرات کرنے سے، صدقہ کرنے سے، کوئی چیز بانٹنے سے منع کرتے ہیں۔ ظاہراً تو یہ سوال بڑا اچھا ہوتا ہے، بھائی مولوی تنگ دل ہے، تنگ ظرف ہے، جو پوچھ رہا ہے، جو کر رہا ہے وہ تو بڑے ظرف والے ہیں، بڑے دل والے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ علماء کرام نے طرح طرح کے جوابات دیے ہیں، ان میں سے 1-2 عرض کرتا ہوں جو سہل اور عام فہم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس دن کا تعلق صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہے کہ اسی کی خاطر نذر و نیاز لگایا جائے۔ کوئی کرے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے صدقہ و خیرات، کیوں نہیں کرتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کوئی عبادت رسم کا روپ دارے، یعنی ہے تو عبادت مگر اب وہ رسم بن گیا ہے، اس عبادت کو کرنے سے نہ کرنا اولا اور افضل۔
اب یہ آج کا دن کا جو صدقہ ہے، آج کا دن کا جو سبیل ہے اور خیرات ہے، ٹھیک ہے کسی کو کھلانا پلانا عبادت ہے، مگر اب آج کے دن کے لیے یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ رسم ہے۔ اور رسم، عبادت جب رسم بن جائے تو اسے بجائے ادا کرنے کے چھوڑ دینا، ترک کرنا اور اولا اور افضل ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس دن صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہ رسم میں آ جاتا ہے، اور رسم کا ثواب نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا۔ بہتر یہ ہے کہ 2 دن بعد میں کرے، 2 دن پہلے کرے، 4 دن بعد میں کرے، 4 دن پہلے کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ غیر کے ساتھ تشابہ بھی ہے، مشابہت بھی ہے۔ جب غیر مسلم روافض اس طرح کا کام کرتے ہیں اور مسلمان بھی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ مشابہت کی بات بھی آ جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے، غیر کی مشابہت سے منع فرمایا۔ شریعت محمدیہ علی صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے روکے رکھا ہے، منع فرمایا ہے، اور انہی میں سے ایک یہی بھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ مشابہت ہے۔ تو لہٰذا جو کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، وہ نہ کرے۔ جب شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے، تو مسلمان ہو کر کیوں کرے؟ دوسری بات یہ گزشتہ جمعہ چل رہی تھی کہ اسلامی تقویم، اسلامی تاریخ، قمری تاریخ کو اسلامی تاریخ، ہجری تاریخ کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کے بہت سارے احکامات کا تعلق ہے۔ آدمی اگر اسلامی اور قمری تاریخ کو چھوڑ دے تو بہت ساری عبادتیں ہم سے رہ جاتی ہے، اور پھر ان کا تعلق بغیر نظام قمری کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، یعنی رمضان کا مہینہ شروع کرو، اور چاند دیکھ کر رمضان کا مہینہ مکمل کر لو، یعنی افطار کر۔ اگر ہم اسلامی تقویم کو، اسلامی تاریخ کو بالکل بھول جائے تو پھر رمضان کا مہینہ ہم سے چھپ جائے گا، پتہ تک نہیں چلے گا۔ گویا اسلامی احکامات میں سے رمضان کا تعلق عیسوی کے ساتھ نہیں، شمسی کے ساتھ نہیں، قمری اور ہجری کے ساتھ ہے۔ اسی طرح عید الفطر منانا جو اسلامی خوشی ہے اور مسلمانوں کی خوشی ہے، اس کا تعلق بھی قمری تقویم کے ساتھ ہے، اسلامی تقویم کے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک میں 3 عشرے آتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ ان کا پہچان بھی شمس کے ساتھ نہیں، سورج کے ساتھ نہیں، چاند اور قمر کے ساتھ ہے۔ پھر تیسرے عشرہ میں اعتکاف کے مسائل ہے، ان مسائل کا تعلق معتکفین کا مسجد میں آ جانا، اعتکاف میں بیٹھ جانا، اس کا تعلق بھی اسلامی تقویم یعنی چاند کے ساتھ ہے۔ پھر تیسرے عشرہ میں طاق راتوں کا جو تعلق ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ اگر ہم چاند کو یکسر بھول جائے تو یہ رات بھی ہم سے چھپ جائیں گی، ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا کہ طاق راتیں کہاں ہیں اور کون سی راتیں ہیں۔ اس وجہ سے اسلامی تقویم کو اور اسلامی تاریخ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ عید الاضحیٰ ہے، ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو مسلمانوں کی دوسری اور بڑی عید ہے، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔
پورے سال میں شریعت محمدیہ علی صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، ناجائز ہے، شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو تلاش کریں گے تب بھی وہ چاند ہی کے اعتبار سے ہمیں ملیں گی، وہ دن ہمیں چاند ہی کے اعتبار سے ملیں گے۔ مثلا چھوٹی عید کا دن ہے عید الفطر، ایک دن، پھر عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس کا دوسرا دن، پھر تیسرا دن، پھر چوتھا دن۔ یہ 5 دن ایسے ہیں کہ شریعت محمدیہ میں ان دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کا ادراک اور ان کی معلومات بھی چاند ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر ہم چاند کو بھول جائیں گے تو یہ دن بھی ہم سے رہ جائیں گے۔ اسی طرح ایام تشریق ہے، یہ جو عید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کو فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک 23 جو نمازیں ہیں، ہر فرض نماز کے بعد مرد عورت جماعت کے ساتھ ہو بغیر جماعت کے، ایک دفعہ مرد بلند آواز سے اور عورتیں پست آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو لازم ہے، واجب ہے ہم پر۔ ان کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، 9 ذی الحجہ سے یہ تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے علماء اکرام فرماتے ہیں اسلامی تاریخ و تقویم کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے یہ تاریخ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں محفوظ رہے تو امت گناہگار نہیں ہوگی، اور اگر یہ یکسر دنیا سے مٹ جائے اور کوئی بھی اسے یاد نہ رکھے تو پھر ساری امت اور پوری امت گناہگار ہے۔ اسی طرح عورتوں کی جو عدت ہے، طلاق کی عدت ہے یا وفات کی عدت ہے، ان کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، سورج کے ساتھ نہیں ہے۔ بچوں کے بالغ ہونے کا مسئلہ ہے، ان کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، سورج کے ساتھ نہیں ہے۔ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، سورج کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے لیے میں آپ حضرات کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا ایک جانور ہے، وہ بڑی عید سے ایک دن پہلے پیدا ہوا ہے، 9 ذی الحجہ کو اس کی پیدائش ہو گئی ہے، اپنا جانور ہے، گھر میں اس کی پیدائش ہو گئی ہے، اسے یہ تاریخ یاد ہے، تو وہ آئندہ سال عید کے دن اس کو قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ سال مکمل ہے۔ گویا یہ 1 سال اور 1 دن کا بکری ہے، 1 دن کی بکری ہے۔ اور اگر اسی طرح بکری اگر عید کے دن بچہ دے دے، اور اسلامی نقطہ نگاہ سے 3 دن قربانی کرنے کے لیے اجازت ہے، عید کا پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن، دن کو بھی کر سکتا ہے اور رات کو بھی کر سکتا ہے۔ بکری پیدا ہوا ہے عید کے پہلے دن، اب یہ آئندہ سال عید کے دوسرے دن قربانی کر سکتا ہے اسے، کیونکہ اس کا سال مکمل ہے۔ البتہ عید کا پہلا دن پھر اسے ذبح نہیں کر سکتا ہے قربانی کے طور پر، اس لیے کہ 1 دن اس کا کم ہے۔ اور یہ اس حساب کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے، سورج کے ساتھ نہیں ہے۔ حالانکہ عام طور پر دیکھا جائے تو جو شمسی سال ہے وہ 10 یا 11 دن قمری سال سے بڑا ہے، یا بالفاظ دیگر جو قمری سال ہے وہ شمسی سال سے 10 یا 11 دن چھوٹا ہے، لیکن شریعت پھر بھی اس کو سال سمجھتی ہے اور کہہ دیتا ہے کہ بس یہ سال مکمل ہے۔ تو اسلامی تقویم کو اور اسلامی تاریخ کو اس وجہ سے بھی یاد رکھنا لازمی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کو ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جاری فرمایا ہے۔ البتہ مشہور یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا اجرا فرمایا ہے، اس میں بھی شک نہیں ہے، اس لیے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شمار فرمایا، لیکن اسلامی سلطنت میں اور دفاتر میں اور کاپیوں اور کتابوں میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشاورت کے بعد ہوئی ہے۔ تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کی ایک مشاورتی کمیٹی بلائی، جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ، سیدنا سعد، سیدنا زبیر، سیدنا عوف، عبد الرحمن ابن عوف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ مشورہ اس بات پر ہوئی کہ مسلمانوں کے ایک تاریخ کی ضرورت ہے، کہاں سے اور کیسے شروع کیا جائے۔ کمیٹی نے ایک مشورہ یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کیا جائے، اور دوسرا مشورہ یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے شروع کیا جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، غالباً سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی میں مشورہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کیا جائے، اور یہ بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آئی۔ شروع کرنے کے اعتبار سے تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ شروع کیا جا سکتا تھا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر قرآن کریم کے نزول سے، قرآن کریم کے تکمیل سے، غار حرا میں اعتکاف سے، اور ہجرت کے دن سے، مدینہ پہنچنے سے، بدر کے فتح کے بعد سے، اور مکہ کے فتح کے بعد سے، مدینہ کے فتح کے بعد سے، بہرحال بہت سارے، اور حجۃ الوداع سے بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو صحابہ کرام کے سامنے تھی کہ ان دنوں سے شروع کیا جائے، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذہن تھا وہ دور رسا تھا۔ اگر ہم اور ہماری تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع ہو جاتی تو پھر ہم اسی طرح کہہ دیتے کہ بھئی ولادت سے شروع ہے، کوئی اور بات اس میں نہیں ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات سے یہ تاریخ شروع ہو جاتی، پھر غم ہی غم ہو جاتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت سے اس وجہ سے شروع فرمائی کہ ہجرت میں بہت حکمتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دین متین دو اصولی زمانوں پر منقسم ہے۔ ایک کو مکی زندگی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ ایک کی ابتدا غار حرا کے اعتکاف سے شروع ہو جاتی ہے اور دوسرے کی ابتدا غار ثور سے نکلنے سے۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی ہے اور دوسری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہجرت میں بہت ساری باتیں ہیں، صرف ولادت اور وفات کی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، دین کو غلبہ ملا ہے، مسلمانوں کو عزت ملی ہے، مسلمانوں کو سلطنت ملی ہے، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ قلعہ نصیب فرمایا ہے، تعلیم و تعلم کا ماحول گرم ہوا ہے، لوگ اسلام کی باتوں کو صحیح طرح سے سن سک رہے ہیں، جبکہ مکی زندگی میں اس طرح نہیں ہو سکتا تھا۔ اور مسلمانوں کو ایک اسلامی معاشرہ اور اسلامی ماحول ملا ہے۔ پہلے تو ہر ایک اپنا اسلام چھپاتا تھا، کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے بھی آ جاتا تو کسی صحابی کے پیچھے پیچھے ہوتا اور بتا دیتا کہ یہ نہ بتانا کہ میں اسلام قبول کرنے آ رہا ہوں۔ ہجرت کے بعد اسلامی معاشرہ مل گیا،
اور مسلمان اپنی اصل تبلیغ اور دعوت کو احسن طریقے سے دوسروں کو سمجھا بھی سکتے تھے۔ اور مکی زندگی میں ایک چھوٹے سے علاقہ میں اسلام تھا، اور مدنی زندگی میں مدینہ کے ساتھ ساتھ 24 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا، اور مسلمانوں کے ایک اقتصادی اور معاشرتی اور معاشی نظام مل گیا، اور ایک ایسے عمل کا اجرا ہوا جس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ مدنی زندگی سے شروع ہو کر اب تک، اور اب سے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام چیزوں کو دیکھا اور پھر بتا دیا کہ مسلمانوں کی جو تاریخ و تقویم ہے، اسلامی سال ہے، وہ ہجرت رسول علی صاحبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو، اور پھر تاریخ اور مہینہ محرم سے شروع کیا گیا، اس لیے کہ محرم کی اپنی حیثیت ہے۔ ایک حدیث میں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تاریخ اجرا کرنے کے بعد فرمایا فَإِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَكَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس تاریخ کا اجرا تو ابتداءً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے تو پھر اسلامی حکومت میں پھیلا دیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک ان الزمان قد استدارک کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، اب سے زمانہ اپنے ان اصولوں کے مطابق چلنا شروع ہو گیا ہے جس دن سے رب نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 وہ ہیں جو حرمت کے اور فضیلت کے مہینے ہیں۔ فرمایا 3 متوالیات، 3 ان میں سے پے در پے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ یہ 3 وہ مہینے ہیں عزت کے جو ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں، اور چوتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے وہ ہیں جب سے کائنات بنی ہے تب سے اب تک ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور پرانے زمانے میں تو ان 4 مہینوں میں لڑائی اور جھگڑا اور جہاد بھی نہیں ہوتا تھا، جبکہ اب کی زمانے میں اور شریعت محمدیہ میں ان مہینوں میں جہاد کی اجازت ہے، وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ لیکن علماء اکرام یہ فرماتے ہیں احادیث کے عروج سے، جو آدمی ان 4 مہینوں میں کثرت سے عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی باقی 8 مہینوں میں اس کو عبادت کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ جس طرح کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو آدمی رمضان المبارک کو صحیح طرح سے گزار دے تو باقی 11 مہینے بھی اس کے صحیح طرح سے گزر جاتے ہیں، تو اسی طرح اگر ان 4 مہینوں میں آدمی اگر صحیح طرح سے عبادت کرے تو ان کی برکات سے اللہ تبارک و تعالی باقی 8 مہینوں میں بھی اس کو عبادت کرنے کی توفیق بخشتا ہے۔ تو اس وجہ سے تاریخ کی اجرا ہجرت رسول سے اور پھر مہینہ کی ابتدا محرم الحرام سے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو یہ سلسلہ آگے جمعہ اور آئندہ جمعہ بھی چلے گا۔ پاک پروردگار عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔